اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شب برات اور پرمسرت ولادت باسعادت حضرت سرکار ولی عصر کی تمام مومنین اور جملہ عالم اسلام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اس تقریر کے ذریعے جو مختصر ہے صرف جو ہے وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی عظیم مہینہ ہے جس کو شعبان کا مہینہ کہتے ہیں، پیغمبر اسلام سے مخصوص مہینہ ہے۔ آپ نے اس مہینے کو کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، رمضان خدا کا مہینہ ہے، رجب میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان کی بے پناہ فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو اس میں ایک روزہ بھی رکھے اس کے اوپر خداوند عالم بہشت کو واجب قرار دیتا ہے، اور جو 3 روزہ آخر میں ملا کے رمضان سے رکھے اس کو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں تمام تر ولادتوں میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت، جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت، جناب زینب کی ولادت، اور اسی طریقے سے جناب قاسم، اور ایک روایت کے مطابق امام زین العابدین السلام کی بھی اسی میں ولادت ہے۔ اور اس زمانے کے مالک اور ولی امام زمانہ کی بھی ولادت 15 شعبان المعظم کو ہے، اس لیے اس دن کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اعمال کے سلسلے میں مومنین اکثر متقاضی ہوتے ہیں کہ مختصر اور کم اعمال تاکہ سب لوگ کر لیں اس کو بیان کیا جائے، تو لیجئے بیان کیا جاتا ہے۔ نیمہ شعبان کے اعمال میں 4 رکعت نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہوں میں نیمہ شعبان کی 4 رکعت قربتاً اللہ، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، 2 رکعت پڑھ کے سلام، پھر 2 رکعت کے لیے کھڑا ہو اور قبلہ رخ ہی رہے، کسی طرف انحراف نہ کرے، اور اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل ہو اللہ، اسی طرح سے 4 رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے۔ یہ آسان نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ یہ انشاءاللہ جو پڑھے گا اس کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی پروردگار مغفرت فرمائے گا۔ حکم ہے کہ مومنین کے لیے اس شب میں دعا کرے، اور اس شب میں تمام جو گزرے ہوئے لوگ ہیں اور تمام وہ لوگ کی جن کی جو ہے وہ موت واقع ہو چکی ہے ان کے سلسلے میں بھی دعا کرے۔ اپنے تمام بزرگوں کے لیے، تمام علماء کے لیے، تمام مراجع کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے اس میں دعا کرنا چاہیے۔ اور دعائے امام زمانہ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن العسکری، اس کی بھی تلاوت کرے کثرت سے۔ اور ایک صلوات ہے جو پورے مہینے پڑھی جاتی ہے، شجرہ نبوہ کے نام سے، کتابوں میں، مفاتیح الجنان میں، تحفۃ العوام میں وہ ہے، اس کو بھی پڑھے، اور کثرت سے محمد و آل محمد کے اوپر اس شب میں درود پڑھے۔ اسی طرح سے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو ایک دن بھی ماہ شعبان میں یعنی 70 مرتبہ بھی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ لے، خداوند عالم اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑی رحمت کا مہینہ، ظاہر ہے رحمت للعالمین سے منسوب ہے تو یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ 4 رکعت نماز ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی کسی کو توفیق ہے تو لکھا ہوا ہے کہ 10 رکعت نماز پڑھے، یعنی 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ، تو یہ بھی نماز 72,000 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اتنی ہی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایسے موقعوں پر پروردگار عالم اپنے رحمت کے دروازے کو شب نیمہ شعبان کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے توبہ کرنے والا جو میری بارگاہ میں توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس موقع سے مومنین کو استفادہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دعائے کمیل اس رات میں پڑھنا بے پناہ جو ہے وہ ثواب اور اجر کا موجب ہے۔ دعائے کمیل کو ظاہر ہے یہ بڑی دعا ہے، اگر پڑھے لکھے لوگ نہ پڑھیں تو کم سے کم صلوات پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے یعنی شب نیمہ شعبان میں سورہ یاسین کا 3 مرتبہ پڑھنا بھی مروی ہے، روایت کیا گیا ہے۔ 1 مرتبہ طول عمر کی نیت سے کہ اللہ ہم کو طول عمر دے،
یہ قلب القرآن ہے، قرآن کا دل ہے، ظاہر ہے دل سے مانگی ہوئی دعا اور دل والی سورہ کے بعد مانگی ہوئی دعا خدا ضرور قبول کرے گا، اس لیے کہ قرآن کو وہ سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک بار آفات و بلیات سے بچنے کی نیت سے پڑھے، اور ایک بار یعنی تیسری مرتبہ تمنگر ہونے یعنی کسی کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھے، انشاءاللہ اس رات میں دعائے امام زمانہ کی کثرت سے تلاوت کرے، سورہ یاسین 3 بار پڑھے، اور تینوں نیت بتا دی میں نے، اور اسی طریقے سے جتنی مرتبہ ہو سکے صلوات پڑھے، اہل بیت کے دشمنوں کے اوپر لعنت پڑھے۔ یہ مختصر اعمال ہے جس کو نیمہ شعبان میں انشاءاللہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ خود 4 رکعت نماز ہو یا 10 رکعت نماز ہو، اس کا پڑھنا ایک تفصیلی وقت چاہتا ہے۔ میں پھر مجدداً امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی تبریک اور تہنیت خاندان مصطفیٰ میں پیش کرنے کے ساتھ تمام مومنین کو پیش کرتا ہوں، خصوصاً ان کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون اور ان کے والد بزرگوار جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، اور تمام مومنین کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم صاحب العصر کی اس ولادت کے صدقے میں اس سال کو چین اور امن کا سال قرار دے انشاءاللہ ہم سب لوگوں کے لیے، اور ہر طرح کی مومنین کی پریشانیوں کو دور کر کے ان کی حاجات کو برلائے، اور اسی طرح سے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کا ہم سب کو انشاءاللہ خداوند عالم اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رات میں دن میں کثرت سے تلاوت قرآن کرنا خود شب برات کے تعلق سے ہم سب لوگوں کے لیے جہنم سے نجات پانے کا ایک پروانہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔